بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، 2 اور 2 4 استعفے. اب تعداد ہوگی 4، لیکن ابھی اور بھی آئیں گے. عمران خان کا ایجنڈا نامکمل کیوں ہوا؟ عقیدت میں مار کھا گئے. یہ ایک پرانی خبر کو نیا ٹرن دیا گیا ہے برطانوی اخبار نے. یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے. سہیل آفریدی کے پی کے سی ایم نے بڑی لڑائی شروع کر دی. شہباز شریف کے ہرجانہ کیس کا فیصلہ اور اطہر من اللہ پر میاں داؤد پھٹ پڑے. یہ کیا قصہ ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے آپ سے گزارش آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جی ناظرین، پہلی بات کہ میاں داؤد اطہر من اللہ پہ کیوں پھٹ پڑے. اطہر من اللہ نے استعفیٰ دیا اور کہا کہ جمہوری روایات کے لیے اور آئینی جو معاملات تھے اس کا خاتمہ ہو گیا 27ویں ترمیم سے، لہٰذا عدلیہ کے جنازے میں وہ شامل نہیں ہونا چاہتے، تو انہیں استعفیٰ دے دیا. میاں داؤد جو ایک وکیل ہیں اور جو ایک نامی گرامی جج کو لے بیٹھے تھے ریفرنس کے ساتھ، اور مزید بھی انہیں 2-3 دعوے کیے ہوئے. ان کا کہنا یہ کہ اطہر من اللہ اور ان کا پورا خاندان وہ آمریت کی گود میں پلا. جنرل ضیاء سے شروع ہوا، مشرف تک انہیں فائدے اٹھائے، بلکہ اطہر من اللہ اس میں صوبائی وزیر بھی رہے اور انہیں امریت کا ساتھ بھی دیا. تو آج ہمیں یہ لوگ اپنے مفادات پر جب ہاتھ پڑا تو ہمیں جمہوریت سکھانے آ گئے. تو بہت بولے، ایک پروگرام میں بہت زیادہ بولے مزمل سہروردی کے پروگرام میں، کہ جناب ان کا تعلق کیا ہے جمہوریت سے. ہاں، اطہر من اللہ اگر انہوں نے سچ مچ دلی طور پہ معافی مانگ لی کہ جو کچھ بھی ماضی میں ہوتا رہا وہ غلط ہے، تو پہلے وہ اس بات کی قوم سے معافی مانگے کہ ہاں انہوں نے امریت میں فائدے اٹھائے، اور ان کی جس طرح کی اپائنٹمنٹ ہوئی وہ کس انداز میں ہوئی، اس میں کیا کچھ ہوا، اس کے بھی وہ معافی مانگے. اور جو کچھ انہیں کرتے رہے، جس انداز میں وہ عدالتی نظام چلانے کی کوشش کرتے رہے، لوگوں کو مشورے دیتے رہے، اور پھر یہ 3 افراد، ایک یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ، جس طرح لا فہم چلاتے رہے. اور میاں داؤد تو اتنے بولے کہنے لگے یہ ججز صاحب جتنے بھی ہیں یہ تو خاندانوں پہ چلتے ہیں. کہیں بیٹا وکیل ہے، کہیں داماد وکیل ہے، کہیں بہنوئی وکیل ہے، کہیں سالہ وکیل ہے، اور ان کے تھرو سارا کام چلاتے ہیں. یہ لوگ تو بہت کرپٹ لوگ ہیں. بے تحاشا الزام لگا دیے انہیں. بہرحال الزام لگتے ہیں جب آپ کسی پہ اعتراض کرتے ہیں، جب آپ کچھ بولتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر دونوں طرف سے ہوائی فائرنگ تو ہوتی ہے. اور ہوائی فائرنگ میں بعض اوقات مارا جاتا ہے کون؟ راہگیر، دونوں بچ جاتے ہیں. تو اسی قسم کا سلسلہ اس میں چل رہا ہے 27ویں ترمیم کے بعد. اب بات کرتے ہیں آپ کو کہ 2 اور جو جج ہیں انہوں نے استعفے دے دیے. ایک تو لاہور ہائی کورٹ کے ہیں شمس مرزا، بڑے نامی گرامی اور اچھے تھے، مطلب ان کے والد بھی جو ہے وہ بھی جج تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ان حالات میں عدالت میں رہنا کوئی شان کی بات نہیں، لہٰذا عزت سے میں گھر جا رہا ہوں. اور انہوں نے چیمبر خالی کیا اور بغیر پروٹوکول کے چھپ کر کے واپس چلے گئے. استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا. اور دوسرا استعفیٰ اسلام آباد سے پتہ لگا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سردار اعجاز خان نے دے دیا. چانسز تو وہاں منیب اختر کے اور عائشہ ملک کے کہے جا رہے تھے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پچھلے ویلاگ میں کہ عائشہ ملک کا بھی بڑا ٹرن باقی ہے، اور امید ہے کہ 1930 تک وہ جناب چیف جسٹس تک کے پہنچ جائیں گی، لہٰذا وہ بھی اس نے نہیں. لیکن منیب اختر کا تھا، وہ بھی منیب اختر والا معاملہ نہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں جہاں بھی فیصلے ہوئے وہاں مختلف ججز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے، لہٰذا بھی مزید فیصلے آئیں گے. یہ اجتماعی طور پہ فیصلہ کیا گیا ہے. کیا اس سے بحران پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عدلیہ میں جو معاملات جو تھے وہ تو 27 ترمیم ہو گئے، اور 2/3 سے اسے واپس لیا جا سکتا، اس سے بغیر نہیں. اپوزیشن نے بھی کہہ دیا کہ ہم احتجاج کریں گے، احتجاجی تحریک چلائیں گے. لاہور بار نے، ہائی کورٹ بار نے بھی کہا، لیکن پنجاب بار کہتی ہے کہ اس سے مضبوط ہو گئی عدلیہ، قانونی معاملات بہتر ہو گئے.
اب یہ تضادات جو ہیں یہ سب جگہ موجود ہیں. دیکھیں کیا بنتا ہے, کیا تحریک چل سکتی ہے, نہیں چل سکتی ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بہرحال اچھا, ایک پرانی خبر, برطانوی جریدے نے اپنی طرف سے بریک کی اور ہم پاکستانیوں نے اسے لے اڑے. خبر پرانی, نیا کچھ بھی نہیں. وہی الزامات جو پہلے عمران خان پہ لگائے جاتے تھے وہی عمران پہ, کہ عمران خان کا ایجنڈا جو ہے وہ کیوں نامکمل رہا, صرف اور صرف وہ عقیدت میں مارے گئے. اور عقیدت کس سے تھی وہ ظاہر ہے بشرا بی بی سے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ برطانوی جریدے نے جو انہوں نے باقاعدہ جو بڑا تفصیل سے لکھا, تو انہوں نے وہی ساری باتیں کہ جادو ٹونا فلانا روحانی شخصیت, اور ان کی ہر بات مانتے تھے. ISI کا ایک پیر جو مقرر کرتا تھا وہ اطلاعات پہنچاتا تھا بشرا بی بی کو, اور بشرا بی بی جو ہے پھر وہ آگے عمران خان کو بتاتی تھی. پھر 2 دن بعد اس پہ جب عمل درآمد سامنے آتا تھا تو عمران خان ان کے قائل ہو جاتے تھے. تو یہ ساری باتیں ہیں پرانی, نئی کوئی نہیں ہے. لیکن PTI ناراض ہو گئی ہے. PTI کہہ رہی نہیں, ہم برطانوی جریدے پہ باقاعدہ کیس کریں گے. وہ کرنا بھی چاہیے, اگر ایسی بات ہے تو انہیں کرنا چاہیے. صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم حق رکھتے ہیں. ہم یہ شہباز شریف نے ڈیلی میل پہ کیا تھا اور بعد میں انہوں نے معافی مانگی تھی, سب کو پتہ ہے 2022 میں یہ ہوا تھا. تو کریں, یہ بھی کرنا چاہیے. اور کیوں نہیں کرنا چاہیے, جب حق ہے ان کا تو کرنا چاہیے انہیں. اب بات کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی کی بڑی لڑائی. سہیل آفریدی نے اپنے کابینہ کے اجلاس میں, پہلے ہی کابینہ اجلاس میں ایک بڑا کام کر دیا. اور بڑا کام ایسا ہے جو باقاعدہ متنازع یعنی تنازع بن جائے گا مستقبل میں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایکشن اینڈ ایڈ آف پاور کا قانون جو ہے وہ کابینہ نے ختم کر دیا. اب یہ کیا معاملات ہیں, اس سے اسٹیبلشمنٹ پہ کتنا اثر پڑے گا, کیونکہ آپریشن اور جو دوسرے معاملات ہیں اس میں, تو یہ انہوں نے ختم کر دیا. اور دوسری طرف انہوں نے جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے ان سے خطاب کرتے ہوئے بڑی مار کا آرائی کی اور بڑا زور شور کیا, اور ان کو باقاعدہ گرم مطلب ان کا محاذ گرم کرنے کی کوشش کی, یعنی طلباء کا, اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور طلباء یونین بھی بحال کر رہے ہیں صوبے میں, اور بس آپ لوگ تیار ہو جاؤ. پھر وہاں نعرے لگے, کیا نعرے لگے کہ کیا چاہتی ہے نوجوان, کیا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس. تو انہوں نے کہا ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک, یعنی بھائی تیار ہو جاؤ اسلام آباد والے ہو. سہیل آفریدی نے بھی کہہ دیا کہ ڈی چوک نوجوان کہہ رہے ہیں, ہماری نئی نسل کہہ رہی ہے, ہمارے طلباء کہہ رہے ہیں, تو پھر ہم بھی آ رہے ہیں. تو یہ اسی کی تیاری ہے جو پہلے وہ کر رہے تھے کہ سڑکیں گرم کرنے کا. کر سکتے نہیں کر سکتے یہ الگ ہے, کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہے, سب کچھ میں نے بتایا آپ کو. تو یہ سارے معاملات میں اب کر بھی پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے, لیکن یہ معاملات ابھی گڑبڑ ہیں. ایک اور شہباز شریف کا کیس وہ جو ہر جانے کا, وہ جو انہیں کہا تھا 10 ارب کی آفر کی, عمران خان صاحب کہہ رہے تھے پاناما کیس میں کہ خاموش ہو جائیں 10 ارب روپے لے لیں. تو وہ جو مسئلہ تھا اس پہ بھی آج ڈیٹ تھی, سماعت ہوئی اور بیان عطا تارڑ نے کیا, اس پر کراس بھی ہو گیا مکمل. لگتا ہے ایسا یہ کہ اس کا فیصلہ بھی جلد آنے والا ہے, یعنی یہ تلوار بھی ایک سامنے آنے والی ہے, اور یہ چانسز یہی ہیں کہ اس کا رزلٹ بھی عمران خان کے خلاف آئے گا, کیونکہ معاملات ایسے ہی ہیں اور ان کا کچھ گواہ نہیں پیش ہو سکا کہ ہاں کس وقت کیسے کب عمران خان کو یہ شہباز شریف صاحب جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے کس طرح ان کو یہ آفر کی تھی, کس کے ذریعے کی تھی, کب کی تھی, کہاں کی تھی. تو ایسی چیز کوئی عدالت پہ سامنے نہیں آ سکی. تو معاملات جو ہیں وہ خاصے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. جو تبدیلی آنی تھی وہ تبدیلی آ چکی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے. اس کو آپ مانیں نہ مانیں, آپ اس کے سے اختلاف کریں, لیکن بھائی جی یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس میں تو یہی ہے کہ اکثریت شو کرے ورنہ راستہ نہیں روک سکتے. اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ زبردستی, جن کے پاس اکثریت ہوئی انہیں زبردستی کی ہے. اور خواجہ آصف تو بہت تڑپے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب ایک رات میں 52 بل بھی منظور کیے گئے PTI کی حکومت میں. آج ہم پہ بات کر رہے ہیں. انہیں کہا جب ہماری حکومتیں گرائیں گی, جب وزیر اعظم کو پھانسی دی عدالت نے, جب وزرائے اعظم ایک سے زیادہ بار بار ان کو مختلف بہانوں سے بھیجا گیا گھر اور منتخب حکومتوں کو گرایا گیا, اس وقت لوگوں کا ضمیر کہاں تھا؟ آج جو ضمیر جاگ گیا وہ اس وقت کیوں سو رہا تھا؟ تو انہیں بہت سے سوال اٹھائے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ آپ
کس کے حمایتی ہیں کس کے مخالف ہیں. اگر آپ اپوزیشن کے ساتھی اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ ناجائز ہوا، یہ عدلیہ ختم ہو گیا، آئین میں تبدیلی بس تباہ ہو گیا، تو آئین ساز اسمبلی کا کام یہی ہے، تو پھر آپ کہیں گے یہ غلط ہوا. لیکن اگر آپ حکومت کے ساتھی ہیں تو آپ کہیں گے نہیں جی اس سے اچھا ہوا ہی کوئی نہیں، ماضی میں جو کچھ ہوا اس کا ازالہ ہو جائے گا. اب ایسا نہیں ہوگا کہ بعد میں یعنی دکانداروں کے ساتھ یا سموسے بیچنے والوں کے ساتھ یا کسی بھی قیمت پہ کہ سو موٹو چیف جسٹس آف پاکستان لیتے رہے. ماضی کی تو ہماری داستان ایسے ہی ہے. یا چیف جسٹس جو کہتے رہے گڈ ٹو سی یو، اور جس انداز میں وہ کہتے رہے کہ جناب ان کو تمام مقدمات میں مطلب ان کی ضمانت چاہے ابھی ہوئے یا نہیں ہوئے جو نئے ہونے والے ان میں بھی، تو پھر بھائی پھر کچھ نہ کچھ تو کرتے نہیں لوگ. جب پاور میں آتے وہ لوگ کرتے ہیں، انہوں نے کر دکھایا. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہے. پاکستان زندہ باد، پاک و فاج پائندہ باد. اللہ نگہبان.